اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا اور اس کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایسے واقعات موجود ہیں جن سے قیامت تک کے لیے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں۔ وہ سیرت ایسی جامع تھی کہ جس میں دین و دنیا سے متعلق تقریباً ہر معاملہ اس کی رہنمائی سیرت میں، سنت میں، قرآن مجید کے اندر وہ بیان کر دی گئی۔ انہی واقعات میں سے جو سیرت میں رونما ہوئے، ان میں ایک اہم واقعہ صلح حدیبیہ ہے۔ عموماً لوگ اس پہ بات نہیں کرتے اور اس کا موقع ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ ذی القعدہ جو یہی مہینہ ہے، 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی تھی۔ اس کے نتائج، اس کے اثرات، اس پہ جو رہنمائیاں ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس پہ تو پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے گئے، ایم فل کے تھیسس لکھے گئے، بہت کچھ اس کے بہت سے پہلوؤں پہ لکھا گیا، کیونکہ تاریخ اسلام میں ہجرت، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، غزوہ بدر، ان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو صلح حدیبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار اور کیسے یہ عمرے کا ایک جو ہے پروگرام بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ اہل ایمان امن کی حالت میں سروں کو منڈوائے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب تھا، جو حقیقت میں وحی کی ہی ایک قسم ہے، وحی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ سب تیاری کرو، عمرہ کرنے جانا ہے۔ بظاہر حالات ایسے نہیں تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 5 ہجری تک 3 بڑی بڑی جنگیں قریش سے ہو چکی تھی، بدر، احد اور خندق۔ یہ 3 جنگیں ہو چکی تھیں، اور جس سے اتنی جنگیں ہو چکی ہوں، ہماری تو ابھی 2 جنگیں ہوئی ہیں، تو دیکھیے بھارت اور انڈیا کا کیسا ایک، پاکستان کا کیسا ایک وہ کشاکش ہے اور کیسی صورتحال ہے۔ 3 جنگیں ان سے بڑی بڑی ہو چکی تھیں، اور وہ تینوں میں شکست خوردہ ہوئے تھے۔ تو اب بیت اللہ کی، حرم کی پوری نگہبانی انہی کے پاس تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے فرما دیا کہ ہم نے عمرہ کرنے جانا ہے، تو تیاری کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تیاری کی۔ اس میں ایک اہم جو بات ہے وہ یہ کہ آپ ذرا تصور کریں کہ وہ سرزمین جس سے صحابہ کرام کو نکالا گیا تھا، مہاجرین، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پہ مجبور کیا گیا، اس سے جو محبت تھی، وہ چاہت تھی، وہ آج بھی، یعنی آج ہمارے ایمان کی وہ کیفیات نہیں ہے۔ آج بھی کوئی اس گھر سے ہو آتا ہے تو بے قراری کے عالم میں ہی باقیہ زندگی گزارتا ہے۔ اس کا دل وہیں پہ اٹکا رہتا ہے کہ وہ حرم کی وہ صورتحال اور رحمتوں اور برکتوں کی وہ سرزمین، وہاں پہ جا کے اپنی زندگی کے دن گزارے جائیں۔ تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو رہتے ہی وہاں تھے، جنہوں نے اس کو اس حالت میں دیکھا تھا اور اسی کے سائے میں وہ جیتے تھے، اور اس کا ایک تقدس تو تھا ہی، اس کے اندر جو کچھ تھا وہ تو ایک علیحدہ بات تھی۔
لیکن اس کا تقدس تو پورے عرب کے اندر بیٹھا ہوا تھا، بلکہ جو لوگ اس کی طرف ارادہ کرتے تھے لوگ ان کا بھی احترام کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ ہمیں حکم دیا سورہ مائدہ کے آغاز میں، جو نزول کے اعتبار سے آخری صورتوں میں سے، کہ ولا آمین البیت الحرام، کہ تم نے ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی جو بیت اللہ کا قصد کرنے والے ہیں، اس کی طرف رخ کرنے والے ہیں۔ یعنی جو شخص بیت اللہ کی طرف رخ کرنے والا ہے اس کی بے حرمتی بھی تم نے نہیں کرنی۔ یہ اس گھر کے تقدس کا عالم کیا ہوگا کہ جس گھر کے تقدس کی طرف جانے والے کو اس قدر احترام دیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جن کے اندر ایمان موجود ہے وہ حاجیوں کا، وہ معتمرین کا، عمرہ کرنے والوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی دعوتیں کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو خیر یہ ایک اچھی ہمارے اندر روایت ہے، اسے قائم رہنا چاہیے، اسے مزید بڑھانا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کے جذبات کیسے ہوں گے، اور وہاں سے آئے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، صحابہ تیار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس معمولی سا اسلحہ جو اس دور کے اندر ضروری سمجھا جاتا تھا کہ قافلوں کے ساتھ اتنا اسلحہ ہونا چاہیے، وہ آپ نے لیا۔ اضافی اسلحہ جنگ کے طور پہ آپ نے نہیں لیا، تاکہ قریش یہ نہ سمجھے کہ ہم سے لڑنے آئے ہیں، تاکہ رستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ پھر آپ نے رستہ بھی وہ اختیار کیا جس میں قریش کو اطلاع نہ ملے، کہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ مسلمان آ رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں، ان کو روکیں، جنگ کی فضا قائم نہ ہو۔ پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پالیسی تھی، اور آپ نے اسی کے مطابق سفر اختیار کیا۔ اور رستے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی قصوہ، وہ بیٹھ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس حوالے سے کچھ پریشان بھی ہوئے کہ یہ بیٹھ گئی۔ پھر اس کے بعد تھوڑا آگے جا کے وہ پھر بیٹھ گئی، تو اب وہ اٹھنے والی نہیں تھی، تو صحابہ کرام اسے زبردستی اٹھانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی یہ عادت نہیں ہے، بلا کان لا خلق، اس کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے، وہ ایسی ہے بھی نہیں، لیکن اس کو اس ہستی نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کو کعبۃ اللہ سے روکا تھا۔ اب اس میں مشابہت تو ایسی نہیں ہے، یعنی یہ ایک تشبیہ ہے نا، مکہ سے ہاتھی والوں کو روکنا، وہ ہاتھی والے جو تھے وہ تو مکہ کو تباہ کرنے آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے جا رہے تھے وہ مکہ کی آباد کاری کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ یعنی تشبیہ صرف اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو روکا ہے جس نے ان کو روکا تھا۔ یہ مشابہت صرف اس قدر ہے، عزائم میں، مشن میں یہ مشابہت نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام ہم سے نہیں بن پاتا، کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، تو اس پہ بھی زبردستی نہیں کرنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے بچانا چاہتا ہے، خصوصاً رشتوں کے معاملات میں، اور جن امور میں آپ استخارہ کرتے ہیں، آپ خواب کے منتظر رہتے ہیں، آپ کے سامنے بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کر کے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، ہم پھر بھی کر گزرتے ہیں، تو ہم خواب کے منتظر رہتے ہیں، جی ہمیں خواب نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اس سرزمین پہ جہاں پہ ہم جیتے رہتے ہیں، اس پہ سمجھنا اور اس پہ راضی رہنا، یہ مومن کی ایک شان ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ بھی بدلا، لیکن وہ جو کفار تھے وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑے آ ہی گئے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے، وہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر کیا، اسی صورت کے اندر جس کے اندر صلح حدیبیہ کا بھی تذکرہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور غزوہ خیبر کی نوید بھی اس کے اندر موجود ہے، وہ سورہ فتح ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ جا کے سورہ فتح جو 26ویں پارے کے اندر ہے، 48 نمبر صورت ہے، تو اس کا ذرا جا کے مطالعہ کیجئے۔ آپ کے ایمان میں، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں، صحابہ کرام کی محبت میں اضافہ نہ ہو تو مجھے کہیے گا۔
یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے راز اور بہت سی ایسی پیش گوئیاں، بہت سی ایسی باتیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ تو اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کا بھی تذکرہ کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے متعلق دیکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رستہ بدلا، کفار سامنے آ گئے، تو اب ان کی طرف سے کئی لوگ سفیر بن کے آئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کفار قریش یعنی جو مکہ کے لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی مذاکرات کی میز پہ آئے تھے۔ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عزت اور شرف بخشا ان جہاد اور ان مارکوں کی وجہ سے جو اس سے پہلے ہو چکے تھے۔ اب وہ مجبور ہوئے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ اگر وہ مجھے کوئی ایسا منصوبہ دیں جس میں بیت اللہ کی تعظیم کی بات ہو تو میں اسے ضرور قبول کروں گا، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، صحیح بخاری کی 2731 نمبر حدیث ہے 2731، وہ دیکھیے بڑی مفصل حدیث ہے، اس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ایسا کریں گے تعظیم کی بات، بیت اللہ کی حرمت کی بات، تو اسے تو میں قبول کروں گا۔ تو اگر انہوں نے رستے میں روڑے اٹکائے، ہمیں روکا ٹوکا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یعنی آپ اس چیز کے لیے تیار تھے۔ صلح حدیبیہ کے اس موضوع کا انتخاب میں نے اس لیے بھی کیا اس جمعے کے اندر کہ ایک پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر تھا، ایک آمر تھا، اس نے مسلمانوں کو، اور ان میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی تھی، اس کو حوالے کیا امریکہ کے، اور مجھے ابھی تک یاد ہے اس نے باقاعدہ سپیچ کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو صلح حدیبیہ کی تھی، اگر ہم بظاہر ہمیں یہ حالات اچھے نہیں لگ رہے، ایک دن آئے گا تو ہمیں یہ حالات بڑے اچھے لگیں گے جیسے صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ ہوا تھا۔ اس کو تو شاید اتنا علم نہیں تھا، اس کے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں وزیر مشیر اسے ایسی دلیلیں لا کے دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم سنت سے ہٹتے ہیں اور محض سنت کو استعمال کرتے ہیں، سیرت کو محض استعمال کرتے ہیں، اس کو اپنے عمل میں نہیں لاتے، اپنے قانون کا حصہ نہیں بناتے، تو قطعاً وہ نتائج نہیں آ سکتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں لیے۔ ہم صرف دین کو استعمال کرتے ہیں، دین کا نام استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آج تک ہمیں وہ نتائج اس دھرتی پر اور بلاد اسلامیہ میں نہیں مل سکے، کیونکہ ہم اس پورے اس پس منظر کے اندر اس سیرت کے واقعے کو، اس سنت کو، اس معاہدے کو، اس جنگ کو نہیں رہتے۔ ہم صرف دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام کہاں تک چل سکتا ہے، بس وہی سامنے کرنا ہوتا ہے، باقی پورے پس منظر کو ہم اختیار نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے وہ نتائج ہم نہیں دیکھ پاتے۔ آپ دیکھیے کہ یہ نتائج جو اس نے اس وقت کہے تھے کیا مسلمانوں کے اہل پاکستان کے حق میں رہے؟ وہ جنگ جو کھینچ لی گئی تھی ملک کے اندر، اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ تو اس وجہ سے سیرت کے واقعات کو دور حاضر کے مطابق سمجھنا اور اس سے وہ نتائج نکالنا یہ لازمی بات ہے۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب ہم سنت اور سیرت کو بالکل اسی کے مطابق اختیار کریں گے۔ تو خیر، اب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذاکرات کیے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جو یہود تھے مدینہ کے، ان سے بھی معاہدے ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے ہر بار عہد شکنی کی اور اپنی سزا پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلا وطن بھی کیا، بنو قریظہ کو قتل بھی کیا مدینہ کے اندر ہی۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو، لیکن وہ مقابلے میں آ گئے اور مذاکرات کرنے لگے کہ ہم سے بات کی جائے۔ تو انہوں نے ایک شخص بھیجا، بدیل بن برقا اور حلیس بن علقمہ اور ایسے دیگر لوگ وہ بھیجتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کو بھی جانتے تھے، حتیٰ کہ قبائل کی جو اپنی عادات ہوتی ہیں ان سے بھی آشنا تھے۔ ایک دعوت دینے والے کو، دین کا کام اور تبلیغ کرنے والے کو ان چیزوں سے بھی آشنا ہونا چاہیے کہ کون سا قبیلہ، کون سا خاندان کس بات کو پسند کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں آتے دیکھا
تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے قبیلے کے اندر قربانی کے جانوروں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو تم ایسے کرو کہ اپنے جانوروں کو ہار پہنا دو۔ اب کیا ہوا، جب ہار پہنائے گئے تو وہ تو اسی چیز سے متاثر ہو گیا۔ خاندانوں کے اندر ایسی چیزیں روایات ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیجئے ہمارے جو خاندان معروف ہیں تقریباً اسی طرح کی صورتحال سے وہ دوچار ہوتے ہیں اور اسی طرح کی روایت ان کے اندر قائم ہوتی ہے۔ تو آپ نے نفسیات کو جان کے اس کے مطابق یہ ایک چیز اختیار کی، ایک راستہ اختیار کیا، تو اس نے دیکھا کہ جانوروں کو تو ہار پہنائے ہوئے ہیں، تو وہ پھر گیا واپس۔ اس نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے نہیں آئے، مسلمان اس لیے نہیں آئے، جنگ کے لیے نہیں آئے، تو وہ حرم کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو تم کر دو، تم انہیں اجازت دے دو، تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ تو اس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سفیر بن گیا۔ جو ان کا سفیر تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے اپنے لوگوں کو جا کے دے رہا تھا۔ اسی طرح بدیل بن ورقہ آیا، اس نے بھی بات چیت کی اور اس نے کچھ جو ہے نا اور قسم کی باتیں بھی کی۔ پھر یہ ساری باتیں ہو رہی تھی تو عروہ بن مسعود ثقفی ایک سفیر تھا، جو مانا تانا ایک سفیر تھا، اور قریش کی طرف سے یہ کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی سفارت کاری کیا کرتا تھا۔ عروہ بن مسعود ثقفی بعد میں مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد جو سہیل بن عمرو کا تذکرہ آئے گا وہ بھی بعد میں مسلمان ہوا۔ عروہ بن مسعود ثقفی جو ہے نا یہ دانا آدمی تھا، کہنے لگا، اس نے بات ایسے شروع کی آ کے کہ اگر آپ اپنی قوم کے خلاف لڑتے ہیں تو یہ آپ ہی کی قوم کے لوگ ہیں، ظاہر ہے قریش مکہ جو تھے وہ سارے قریش سے تعلق رکھتے تھے جو کفار تھے ابھی تک، تو اگر آپ ان کو قتل کرتے ہیں تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی قوم نے اپنے ہی لوگوں کو ایسے قتل کر دیا ہو، تہس نہس کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورت ہوئی، اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ شکست کھا جاتے ہیں، کیونکہ یہ بات کر رہا تھا، غصہ نہیں دلانا تھا، تو اس نے کہا اگر دوسری صورت ہوئی تو پھر میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو آپ سے منہ پھیر کے چلے جائیں گے، آپ کے پاس نہیں ٹھہریں گے۔ تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق جیسے حلیم الطبع شخص نے یہ بات کہی۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے کہ امسس بزر اللات کہ جاؤ جا کے تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ یہ یعنی ایسی بات تھی جس میں یہ بات بتائی گئی ایک انداز کے ساتھ کہ تم کبھی بھی ہمیں ایسا نہیں دیکھو گے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ جائیں، ہمیں نہیں ایسا تم پاؤ گے۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مخاطب ہوتا، خدا کی قدرت دیکھیے کہ یہ عروہ بن مسعود ثقفی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے لیے آیا ہے، اور اس کا اپنا بھتیجا سر پہ خود پہنے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑا، ان کا نام تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی چچا کفار کی طرف سے سفیر بن کے آیا ہے اور بھتیجا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مامور۔ کیسا ایک منظر ہوگا! لیکن وہ پہچان اس لیے نہیں سکا کہ انہوں نے اپنے سر پہ خود پہنی ہوئی تھی۔ خود میں آپ کو بتایا کہ صرف آنکھیں نظر آتی ہیں اور اس کے علاوہ جسم کا حصہ یا پہچان نہیں ہوتی۔ تو وہ جب بھی عروہ بن مسعود ثقفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک پر، داڑھی مبارک پر ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا تو مغیرہ بن شعبہ اپنے اس تلوار کے دستے کے ساتھ اس کا ہاتھ نیچے کر دیتے ہیں، یعنی یہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگنا چاہیے۔ اس نے پھر پوچھ لیا یہ کون ہے، بتایا گیا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ تو اس کو پھر اپنے احسانات یاد آئے، وہ کہنے لگا، بتانے لگا، لیکن بات جو اس نے کی وہ یہ تھی، وہی جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو یعنی ماریں گے، قتل کریں گے، تو آپ نے نہیں سنا کہ کبھی بھی کوئی شخص اپنی قوم کو ایسے تباہ کر دے، تہس نہس کر دے۔ تو اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اور صحابہ کرام کی آپس میں محبت اور آپس کا جو ایک تعلق تھا اسے دیکھنے لگا۔ سفیر جو ہوتے ہیں وہ کئی چیزیں دیکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی پاکستان کے سفیر تو نہیں بن سکے، ہم کچھ بڑے عہدے تو نہیں لے سکے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر میں اور آپ آج دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن جائیں تو ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ آپ جہاں بھی جائیں، آپ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر ہوں، آپ امریکہ میں جائیں، آپ یورپ میں جائیں، آسٹریلیا جائیں، جہاں بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو جہاں بھی جائیں آپ کے چہرے سے، آپ کے لباس سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے معاملات سے اور آپ کے تقوی سے، للہیت سے، اخلاص سے، آپ کی نمازوں اور عبادات سے یہ لگے کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر ہے۔ یہ نہ ہو آپ ان کے ساتھ جا کے انہی جیسے ہو جائیں، انہی جیسا انداز، انہی جیسا لباس، انہی جیسی سوچ، اسی جیسی فکر۔ یہ مسلمانوں کا طرز امتیاز نہیں ہے، یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا یہ طرز عمل کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ جس رنگ میں جائیں اسی رنگ میں رنگ جائیں۔ ان کے اوپر تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات جس سے آج ہمارا یہ معاشرہ اور اسلامی تہذیب پیچھے ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا تھا، انہوں نے وہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے تو جو بھی حکم دیتے تو سارے اس کی طرف دوڑتے۔ ابتدروا الیہ، حدیث کے لفظ ہیں، ابتدروا کا معنی فوراً کسی کی طرف دوڑنا۔ تو وہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل پیرا ہوتے تھے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ کے وضو کا پانی جو ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہ وضو کا پانی لیتے اور اپنے جسموں پہ مل لیتے، حتیٰ کہ لعاب دہن جو آپ اپنے مبارک منہ سے نکالتے تو وہ بھی اپنے ہاتھوں پر لیتے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کے لیتے اور اپنے جسم پہ مل لیتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی جو عروہ بن مسعود ثقفی نے دیکھی اور پھر اپنی قوم کو جا کے بتایا۔ قوم سے کہنے لگا لقد وفدت علی قیصر و کسریٰ، کہ میں کیسر و کسریٰ کی طرف بھی سفیر بن کے گیا ہوں، لیکن میں نے ان میں سے، ان کے لوگوں میں سے کسی کو اس قدر تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی محبت اور تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ یہ پیغام ہے ایک کافر کی زبان سے جو اس نے مسلمانوں کے حالات دیکھے۔ تو آج مجھے بتائیے کافر ہمارے بارے میں کیا تبصرہ رکھتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں نا، یہ اپنی بیٹیاں بھی ہمیں فروخت کر دیتے ہیں، اپنی مائیں ہمیں فروخت کر دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے بارے میں۔ اور ہمارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے محض ایک جذباتی تعلق ہے، اس میں کبھی بھی کسی نے یہ کوشش اور جستجو نہیں کی۔ آپ کتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرمائیں، مجھے بتائیے کہ یہ جو صلح حدیبیہ جس موضوع پہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور اس کی بہت سی تفصیلات ہیں، اس آدھے گھنٹے کے اندر میں آپ سے کیا عرض کر سکتا ہوں، لیکن مجھے بتائیے کہ آپ نے کبھی زندگی میں صلح حدیبیہ کا پورا باب کبھی پڑھا ہے؟ بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ جواب دے سکیں کہ پڑھا ہے، اور اس سے بھی کم لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہو کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے وہ محض ایک جذباتی تعلق ہے، وہ ایمان سے اسی طرح شرابور نہیں ہے، اسی طرح بھرا ہوا نہیں ہے جس طرح ایک مسلمان کا ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر معاہدہ، اس کے بعد پھر سہیل بن عمرو آیا۔ سہیل بن عمرو جو تھا، اس کا نام سہیل سہل سے ہوتا ہے، سہل کہتے ہیں سہولت کو، آسانی کو۔ تو جب وہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تمہارا معاملہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فعل لی۔ تو نیک فعل لینا کسی شخص سے، کسی نام سے، کسی لفظ سے، تو یہ ٹھیک ہے، شریعت کے اندر اس کا جواز موجود ہے، لیکن بدشگونی، بری فعل کہ یہ بلی میرا رستہ کاٹ گئی ہے تو اب یہ کام نہیں ہونا، یہ شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک ہے۔
بدشگونی لینا شرک ہے۔ آپ کو کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو آپ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، آپ کہتے ہیں اب یہ کام نہیں ہونا، تو آپ کا یہ کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، پہلے اسے درست کرنا ہے، کیونکہ کام جو بنتے بگڑتے ہیں وہ لوگوں کے ملنے اور ان کے ناموں سے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ بہرحال نیک فعل لینا درست ہے اور بدشگونی یا بد فعل لینا یہ درست نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے معاملات طے کر لیے تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہمارا کوئی شخص اگر وہاں سے آئے گا، یعنی کفار نے یہ بات طے کی کہ ہمارا کوئی شخص اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسے واپس کریں گے، لیکن آپ کا کوئی شخص اگر ہماری طرف آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ سہیل بن عمرو یہ صلح طے کر رہا تھا، اور اسی وقت اس کا اپنا بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا، وہ مسلمان تھے، تو وہ آ کے ابو جندل وہ آ کے مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو ایسے گرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی تو صلح لکھی نہیں گئی، تو تم ایسے کرو کہ اس کو تو کم از کم ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ طے تو بات ہو گئی لیکن ابھی شرائط طے نہیں، لکھی نہیں گئی، تحریر میں نہیں آئی، تو چلو اس کو چھوڑ دو۔ کہنے لگا کہ اگر یہ بات ہے نا تو پھر باقی شرائط بھی نہیں ہوں گی، پھر دیکھیں گے ہم کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں یہ شرائط طے کرنی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، انہیں واپس کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت وہ رونے لگ گئے، ان کی چیخ و پکار مسلمانوں نے بھی سنی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے غیور انسان نے بھی سنی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدنا ابو بکر صدیق سے عرض کرنے لگے کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ باطل پہ نہیں ہیں؟ کیا ہمارے جو مقتولین ہیں وہ شہید نہیں ہیں؟ کیا ان کے وہ جہنمی نہیں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم ایسی شرائط کو کیوں قبول کریں جس میں ہمارے لیے اتنی وہ ذلت ہو؟ تو اس وقت کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی رسول اللہ لست عصیہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی کبھی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ یعنی جو اس نے فرمایا ہے میں نے وہ کرنا ہے۔ تو میں بھی آپ کو آخر میں یہی بات کہتا ہوں، ابھی تو میرا خیال ہے وہ صلح حدیبیہ کی یعنی بات شروع ہی ہوئی ہے تو وقت ختم ہو چکا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ دنیا میں دیکھیں کہ ہمارے معاملات کوئی بگڑ رہے ہیں، جب آپ دیکھیں کہ ہم سے کوئی ایسا ہو رہا ہے کہ جس کے نتائج ہمارے حق میں نہیں نکل رہے، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے قرآن کے اس حکم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، سنت کو صحیح طریقے سے اختیار نہیں کیا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ آپ کو نتائج نہیں مل رہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے فیصلے کریں، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی سیاست، اپنی معاشرت، اپنی معیشت وہ لے کے چلے، تو آج مسلمان دنیا میں اس عروج پہ ہوں جس طرح تاریخ میں وہ سنہرے ایام اس دنیا نے دیکھے کہ مسلمان کس قدر عزت اور وقار سے جیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس روشنی میں یہ شعور پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے سچی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار اور اسلام کا سچا خادم بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي